اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جماعت المسلمین ٹی وی کے سامعین اور ویورز، آج ہم آپ سے التجا کر رہے ہیں کہ آج کی ویڈیو ہم ایک ایسے موضوع پر خطاب کرنے جا رہے ہیں جو بہت ہی اہم ہے اس وقت اور اس زمانے میں۔ ہماری یہ ویڈیو کا نمبر ہے، ہم ہر ویڈیو پہ نمبر ڈالتے ہیں، یہ ہے 252 252 ویڈیو نمبر چل رہی ہے ہماری، اور ہم نے پچھلے کئی ویڈیو میں جو ہے بہت زیادہ میکسیمم ویڈیوز جو ہمارے جہاد پر ہے، اور اس کے بعد پھر ہم نے ویڈیو بنائی ہے جماعت المسلمین کے اندر شامل ہونے پر۔ تو جماعت المسلمین پہ شامل ہونے پہ ہم نے کئی ویڈیو بنائی اور لوگوں نے اس کو پسند بھی کی، اور انہوں نے دیکھا بھی، اور ہم نے اس کے اندر جو ہے جماعت المسلمین میں شامل ہونے کے لیے قرآن کی آیات جو ہے سورہ نمبر 22 الحج اور آیات نمبر 78 آخری آیات، اور حدیث صحیح بخاری کی صحیح حدیث نمبر 7084 ہم نے آپ کو پڑھ کے بھی سنائی تھی پچھلے ویڈیو میں، اور اس کے نمبرز بھی دیے تھے، آپ جا کے قرآن و حدیث میں دیکھ سکتے ہیں کہ جماعت المسلمین میں ہی شامل ہونی چاہیے، اور باقی سب جماعت جہنمی ہیں اور اس کے اندر مت شامل ہو جاؤ۔ اگر جماعت المسلمین ملتی ہے تو اس میں شامل ہو جاؤ، اور نہیں ملتی ہے تو آپ انتظار کریں، جب وہ ملے گی تو اس کے امیر کے ساتھ آپ مل جائیں۔ اب رہی گئی بات کہ لوگ کہتے تھے کہ آپ تو پہلے غزوہ ہند اور الملحمۃ الکبریٰ، یہ دو جنگوں کے بارے میں جو سنن نسائی کی حدیث نمبر 3177 کے بارے میں آپ بات کرتے تھے، اور آپ موضوع آپ نے چینج کر دیا ہے۔ موضوع ہم نے چینج نہیں کیا ہے، یہ جو کچھ بھی موضوع ہے یہ اللہ کی طرف سے ہم کو گفٹ سمجھو، یہ تحفہ ہے کہ جنگ پہلے نہیں ہوئی، اس سے پہلے ہمارے عقیدے صحیح کر دیا اللہ تعالیٰ نے، ٹھیک ہے نا؟ کیونکہ عقیدہ صحیح ہونا بہت ضروری ہے۔ اگر عقیدہ صحیح نہیں ہے اور آپ جنگ کرتے ہیں اور آپ اس میں مرتے ہیں تو آپ سمجھیں گے کہ شہید ہے، لیکن آپ کا عقیدہ صحیح نہیں ہے تو وہ شہید اللہ کے نظر میں کہلائے گا نہیں، ٹھیک ہے نا؟ آپ تو نارے جہنم میں چلے جائیں گے، کیونکہ عقیدہ آپ کا صحیح نہیں ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے ہمارا عقیدہ صحیح کیا، یہ اللہ کا بڑا احسان ہے کہ ہم کو صحیح عقیدہ قرآن حدیث کے مطابق ہم کو معلوم ہو گیا کہ ہم جماعت المسلمین میں ہی شامل ہو جائیں گے۔ اب ہمارا عقیدہ صحیح ہو گیا، اب انشاءاللہ جب بھی جنگ ہوگی انشاءاللہ ہم اس میں شامل ہوں گے، اور غزوہ ہند بھی لڑیں گے، الملحمۃ الکبریٰ بھی لڑیں گے، جو سنن نسائی کی حدیث نمبر 3177 3177، جس میں دو جنگوں کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے، ایک غزوہ ہند ہندوستان کے خلاف جنگ لڑیں گے، اور دوسرا جو ہے الملحمۃ الکبریٰ یعنی اسرائیل کے خلاف جنگ لڑی جائے گی، اور دونوں جنگوں کے اندر اللہ تعالیٰ کے رسول نے جنت کی بشارت دی ہے، چاہے وہ زندہ رہے یا وہ شہید ہو جائے، چاہے وہ غازی ہو جائے، دونوں صورتوں میں وہ جنتی ہے۔ تو جو لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ ٹاپک چینج ہو گیا، ٹاپک چینج نہیں ہوا ہے، یہ سب اللہ کی طرف سے ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو ہمارا عقیدہ صحیح ہوا ہے، ٹاپک چینج نہیں ہوا ہے، ہمارا عقیدہ چینج ہو گیا ہے، ٹھیک ہے نا؟ ہمارے جو ہے جو نصب العین تھا، ٹھیک ہے نا، وہ اللہ نے صحیح کیا، یہ بہت بڑی اللہ کی مہربانی ہے۔ اور جو لوگوں کو ایک ہی ڈگر پہ رہنے کی عادت ہے، جو اپنے عقیدے کو صحیح نہیں کرنا چاہتے ہیں، جو ساحل پہ رہ کے سمندروں کے موجوں کا نظارہ لینا چاہتے ہیں اور وہ سمندر میں اترنا نہیں چاہتے، یعنی وہ تحقیق کرنا نہیں چاہتے، وہ لکیر کے فقیر بنے ہوئے ہیں، تو ایسے لوگوں کی گنجائش جو ہے اسلام میں نہیں ہے، وہ پھر غلط راستے پہ جا کر اور جہنم کے راستے پہ ہی جائے گی وہ۔ تو بہتر ہے کہ وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ ٹاپک چینج ہوا ہے، بلکہ وہ یہ شکر ادا کرے اللہ تعالیٰ کا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں
ہمارا عقیدہ صحیح کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ اور جو لوگ ڈرتے ہیں کہ بھائی ایسا مت کرو ویسا مت کہو اور اس سے جھگڑے پیدا ہوگے، تو ایسا مت کرو ویسا مت کرو، یہ آپ کہنے والے کون ہوتے ہیں؟ ٹھیک ہے نا؟ جب قرآن حدیث میں کہہ دیا ہے تو ہم وہی بات کریں گے جو قرآن حدیث کہتی ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو ہمیں نہ کمزور بنانے کی کوشش کرو، نہ ہمیں کوئی ڈرانے کی کوشش کرو، اور نہ ہم ڈرنے والے ہیں۔ اور جو ڈرتے ہیں جہنمیوں سے، وہ اپنا عقیدہ صحیح کر لے، یا پھر وہ جہنمیوں سے جا کے مل لے، بات ہی ختم ہو گئی۔ اتنا ڈر ہے تم دل میں تو، ٹھیک ہے نا؟ ہمیں بار بار یہ نہ کہیں کہ ایسا مت کرو، ہلکا رکھو، لحاظ کرو، ہے نا، اور یہ تو اس سے لوگ بھاگ جائیں گے۔ تو اللہ اور اللہ کے رسول سے زیادہ ہوشیار تو آپ نہیں ہیں نا۔ جب اللہ اور اللہ کے رسول نے سخت کہا ہے کہ ان کو جہنم میں ڈالا جائے گا اور ان کی مسجد کو توڑا جائے گا اور ان کے جو ہے عقیدے کو مانا نہیں جائے گا، اور جو بھی غلط عقیدے پہ بلاتا ہے وہ جہنم کی طرف ہے، تو پھر آپ کیوں کہتے ہیں کہ جو ہے وہ آپ ایسا نہ کرو؟ تو پھر کیا آپ اللہ اور اللہ کے رسول سے زیادہ بہتر جانتے ہیں تبلیغ کرنا؟ آپ خود کہتے ہیں کہ ایک بھی آیات ملی، ایک بھی آپ کو وحی ملتی ہے، یا ایک بھی آپ کو جو ہے حدیث ملتی ہے اللہ کے رسول کی طرف سے، تو آپ دوسروں تک پہنچاؤ۔ تو پھر جب یہ وہی جب ہم پہنچاتے ہیں اللہ کے رسول کی، تو پھر آپ ہم کو کیوں روکنا چاہتے ہیں؟ کیا آپ گنہگار نہیں ہیں؟ اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھو۔ جب قرآن اور صحیح احادیث لوگوں کو سنانے کے لیے ڈرتے ہیں، تو آپ یہ دعویٰ کیسے کر سکتے ہیں کہ آپ غزوہ کریں گے، آپ جنگ لڑیں گے؟ یہ آپ کا جو دعویٰ ہے یہ بھی جھوٹا ہے، ٹھیک ہے نا؟ جب آپ منہ سے نہیں بول سکتے تو آپ جو ہے وہ اتنے ڈرپوک ہے، تو آپ کیسے جنگ لڑیں گے؟ کئی لوگوں کو ہم کہتے ہیں کہ ویڈیوز جو ہے ہمارے وہ آپ شیئر کریں، اپنے پلے لسٹ میں ڈالیں، تو وہ پلے لسٹ میں ڈالنے تک کے لیے ڈرتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ تو وہ جنگ کرنے کی باتیں کرتے ہیں، یہ ہماری سمجھ سے بالکل باہر ہے، ٹھیک ہے نا؟ جس میں کوئی قانونی اڑچن ہی نہیں ہے، یہ تو قرآن اور حدیث ہے، وہ صرف آپ کو آگے بڑھانا ہے، اس کے لیے بھی آپ ڈرتے ہیں۔ تو پھر آپ خالی دعوے جو کرتے ہیں کہ ہم جنگ لڑیں گے، یہ کھوکھلے ہی ثابت ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ اتنا آسان نہیں ہے جنگ لڑنا۔ یہ جنگ جو ہے کوئی مطلب کی نہیں ہے، یہ فی سبیل اللہ جنگ ہے، اس میں کوئی پیسے نہیں ملنے والے، تمہارے ہاتھ پیر بھی ٹوٹ سکتے ہیں، تم زخمی بھی ہو سکتے ہیں، تم لنگڑے لولے اپاہج بھی بن سکتے ہیں۔ تو لالچی لوگوں کا یہ کام نہیں ہے، لالچی لوگ ایسی جنگوں میں کبھی نہیں جاتے جو دنیائی لالچ کرتے ہیں یا جو ڈرپوک ہے۔ تو اصلیت جو ہے اللہ تعالیٰ خود ہی جو ہے نا، وہ کہتے ہیں کہ نا انسان کی جو اصلیت ہے وہ جب پیدا ہوتا ہے تو بچے کی اصلیت جو ہے وہ جھولے میں ہی پالنے میں ہی نظر آ جاتی ہے کہ وہ کس طرح کا بچہ آگے نکلے گا۔ تو تمہاری اصلیت بھی ہم کو معلوم ہو جاتی ہے اللہ کے فضل و کرم سے، کہ بہت سی چیزیں جو ہے وہ بہت مشکل کام ہے۔ بہت سے لوگ جو ہے وہ اس لیے بھی نہیں بولنا چاہتے ہیں کہ وہ ان جہنمیوں سے مدد چاہتے ہیں، کچھ ان سے کھانا چاہتے ہیں، ان کا گوشت کھانا چاہتے ہیں قربانی کا، یا ان سے کچھ ہیلپ لینا چاہتے ہیں، اور یہی دنیائی چکر کی وجہ سے وہ بول نہیں سکتے، ٹھیک ہے نا؟ اور وہ دشمنی مول لینا نہیں چاہتے ہیں، اسی لیے وہ بالکل ہی مصلیت کے تحت نا اپنی خود غرضی کی وجہ سے وہ بات بیان کرنا نہیں چاہتے۔ تو ہم کہتے ہیں کہ ایسے ڈرپوک لوگوں سے اللہ تعالیٰ ہم کو نجات دے۔ ہمیں ڈرپوک لوگوں کی ضرورت نہیں ہے، ڈرپوکی جو ہے وہ آپ کو ہی مبارک ہو۔ تو اللہ تعالیٰ کے اوپر اگر چلیں گے اور صحیح قرآن حدیث سنائیں گے، تو اللہ تعالیٰ ایک روزی بند کرے گا تو 10 روزیاں جو وہ کھول بھی دے گا۔ ایک دروازہ بند ہوتا ہے تو 10 دروازے کھل جاتے ہیں۔ تو اس کی کوئی فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ تعالیٰ تو جانوروں کو، کیڑوں کو بھی کھلا لیتا ہے، تو تم جیسے کو بھی کھلانے کے لیے وہ قادر ہے۔
اس کی فکر مت کرو۔ پھر کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ جو حدیث ہے مسجد توڑنے کی، وہ بعد میں بتا دو، ابھی مت بتاؤ۔ تو ایسا کوئی حدیث میں لکھا نہیں ہے کہ یہ حدیث ابھی بتاؤ، وہ حدیث بعد میں بتاؤ، ٹھیک ہے نا۔ حدیث چھپانے والوں کو یا قرآن کی آیت چھپانے والوں کو سخت گناہ ہے، ٹھیک ہے نا۔ اس کی جہنم کی سزا تک دی جائے گی اگر جو کوئی چھپاتا ہے تو آپ کون ہوتے ہیں کہ یہ چیز چھپاؤ وہ چیز بتاؤ؟ جو ہے وہ سب کھل کے بتاؤ، ٹھیک ہے نا۔ یہ اللہ کی زمین ہے، اللہ تعالیٰ کے قرآن ہے، اور یہ حدیث، یہ رسول، یہ سب اللہ کی پراپرٹیاں ہیں، تو اللہ تعالیٰ اس کی پوری حفاظت کرتا ہے، اس کی فکر آپ کو کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ نہیں پہنچائیں گے تو کوئی اور پہنچائے گا، ٹھیک ہے۔ ہم تو صرف اس لیے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ ہم دیکھنا چاہتے ہیں کہ تمہارا ضمیر کہاں تک گواہی دیتا ہے۔ کچھ لوگ جو ہے ہوا سماکم المسلمین جو ہے اس پہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کا نام مسلمان رکھا ہے، تو مسلمان ہی رکھا ہے، ایسا کہاں لکھا ہوا ہے؟ اگر اس بحث کی جائے تو پھر ہر ایک پر جو ہے بحث کی جائے گی، اور پورا قرآن اور حدیث جو غلط ہو جائے گی، اسلام بالکل غلط ہو جائے گا۔ پھر تو لوگ یہ کہنے لگیں گے کہ اللہ ہی کو مانو، یہ کہاں لکھا ہوا ہے؟ صرف اللہ کو مانو لکھا ہوا ہے، پھر کھانا ہی کھاؤ، منہ سے ہی کھاؤ، کہاں لکھا ہوا ہے؟ ایسی بحث تکرار میں پڑیں گے تو آپ جو ہے جہنم کے راستے پہ ضرور گرو گے۔ تو جو لوگ بھی بحث کرتے ہیں ہم اس کو یہی کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی قرآن میں ایک ہی آیت ہے، ہوا سماکم المسلمین، کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کا نام مسلمان رکھا ہے۔ اس کے علاوہ کوئی آیات بتاؤ کہ اس کے علاوہ بھی کوئی نام رکھا ہے کیا؟ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ انصار بھی نام دیا ہوا ہے، صالحین بھی دیا ہے، صدیقین بھی دیا ہے، مومنین بھی دیا ہے، تو وہ جو ہے وہ لقب ہے۔ لقب پکارنے والے جو نام الگ ہوتے ہیں اور اصل نام الگ ہوتا ہے۔ کسی کا نام کچھ بھی رہتا ہے اور بچپن میں جو ہے اس کو پیار سے منو چنو بولتے ہیں، تو کیا وہ اس کا اصلی نام نہیں رہتا ہے؟ کسی کو ہم ڈاکٹر صاحب کہیں گے، مولوی صاحب کہیں گے، تو اس کا اصلی نام نہیں ہے، وہ تو ایک لقب ہے، اس کی ایک جو ہے وہ امتیازی نام ہے اس کا، ایک وہ اس کو جو ہے وہ اس کی مثال دی جاتی ہے کہ بھئی یہ مولوی کی گری کرتا ہے، یہ ڈاکٹری کرتا ہے، اس لیے ڈاکٹر ہے، مولوی ہے، اور یہ ہے، وہ الیکٹریشین ہے، تو یہ اس کے نام نہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔ خطاب کرنے کے نام الگ ہوتے ہیں اور اصل نام الگ ہوتا ہے۔ تو ہوا سماکم المسلمین کہ تمہارا نام مسلمان رکھا گیا ہے، ہوا سماکم اہل حدیث، دیوبندی، بریلوی، شافی، حنفی، مالکی، کہاں لکھا ہوا ہے؟ نہ قرآن میں لکھا ہے نہ حدیث میں لکھا ہے کہ آپ کا نام حدیث میں یا قرآن میں اللہ تعالیٰ نے کہیں بھی کوئی بھی آیات میں نہیں لکھا ہے کہ تمہارا نام اہل حدیث ہے، یا دیوبندی ہے، بریلوی ہے، یا شافی، حنفی، مالکی، حنبلی ہے، یا قادیانی ہے۔ کوئی بھی چیز ایسی لکھی ہوئی نہیں ہے، صرف ایک ہی نام لکھا ہے، ہوا سماکم المسلمین، کہ تمہارا نام ہم نے مسلمان رکھا ہے، اور تم کو مرتے وقت بھی مسلمان ہو کے ہی مرنا ہے، ٹھیک ہے نا۔ یعنی پیدا ہونے سے لے کے مرتے دم تک تم مسلمان ہی رہیں گے، اور تمہارا کوئی نام نہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔ اور قرآن میں بھی یہ لکھا ہے، حدیث میں بھی لکھا ہے، ہم نے نمبر بھی دے دیے، قرآن کی آیات کے نمبر بھی دیے، حدیث کے دیے ہوئے، پچھلی ویڈیو میں ہم نے پورا سمجھایا بھی ہے، اور آپ جو ہے دوبارہ سمجھ جائے اس کو۔ اور کسی بھی بحث میں پڑھنے سے پہلے ہمارے ویڈیو ضرور دیکھیں، لوگ بہکاتے ہیں، اور بہت سے اچھے اچھے لوگ ابھی تک کنفیوز ہے، اس کنفیوژن کو دور کیا جائے۔ ان کو ایک ہی سوال کیا جائے کہ آپ کہتے ہیں کہ یہ بھی لکھا ہوا نام، وہ بھی لکھا ہوا نام ہے، وہ نام نہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔ وہ نام نہیں ہے، وہ صفات ہے۔ جیسا اللہ کا نام صرف اللہ ہی ہے، اور صفات بھی ہے کہ رحمان بھی ہے، غفور بھی ہے، رحیم ہے، کریم ہے، ستار ہے، وہ سب جو ہے وہ صفات ہے، وہ اللہ کا مکمل نام نہیں ہے۔ اسی طرح انسانوں کے نام بھی جو ہے وہ مومن بھی ہے، انصار بھی ہے، اور مہاجرین بھی ہے، وہ صرف جو صفات ہیں ان کے، ٹھیک ہے نا۔ تو وہ جو ہے انٹرنیشنل نام نہیں ہے مسلمانوں کے گروپ کا، انٹرنیشنل گروپ کا نام صرف مسلمین ہی ہے، جماعت المسلمین، ٹھیک ہے نا۔ اسی لیے ان کو ایک ہی جواب دو کہ ہوا سماکم المسلمین کے علاوہ، کہ تمہارا نام مسلمان ہے، اس کے علاوہ کوئی آیات بتاؤ کہ تمہارا نام یہ بھی ہے۔ اس آیات کے ٹکر میں کوئی آیات بتاؤ قرآن میں تو وہ فیل ہو جائے گی، ٹھیک ہے نا۔ ہوا سماکم المومنین کہاں لکھا ہوا بتاؤ، ہوا سماکم اہل حدیث کہاں لکھا ہوا ہے، ہوا سماکم دیوبندی، بریلوی، شافی، حنفی، مالکی کہاں لکھا ہوا ہے، یہ بتاؤ، نہ قرآن میں نہ حدیث میں۔ تو ہوا سماکم المسلمین ہے تو آپ کا نام مسلمان ہی رکھا جائے گا۔
پھر حدیث میں جو ہے قرآن میں جو ہوا سماک المسلمین ہے، اور حدیث میں جو ہے وہ تلزمو کالا محمد صلی اللہ علیہ وسلم و تلزمو جماعت المسلمین و امام ہوں، کہ تم جماعت المسلمین اور اس کی امام کے ساتھ شامل ہو جاؤ، ٹھیک ہے نا۔ یہ ہے صحیح بخاری کی صحیح حدیث، حدیث نمبر 7084 7084۔ اور ہوا سماک المسلمین قرآن کی سورہ نمبر 22 الحج آیات نمبر 78 78، ٹھیک ہے نا۔ آپ یہ دونوں قرآن حدیث پڑھ کے دیکھیں اور لوگوں سے بحث مباحثہ کریں تو آپ انشاءاللہ جیت جائیں گے اور وہ لاجواب ہو جائے گی۔ اب کچھ لوگ کہتے ہیں کہ محمد علی مرزا کہتے ہیں کہ یہ خارجی ہے کیونکہ یہ کسی کو مسلمان سمجھتے ہی نہیں۔ تو قرآن حدیث جب ہم تم کو سمجھا رہے ہیں تو محمد علی مرزا کون ہوتا ہے بولنے والا کہ خارجی ہے، ٹھیک ہے نا۔ خارجی تو وہ لوگ سب ہے جو جماعت المسلمین کی مخالفت کرتے ہیں، وہ سب خارجی ہے۔ جتنے 72 فرقے ہیں وہ سب خارجی ہے، جہنمی ہے وہ، ٹھیک ہے نا، کیونکہ وہ جماعت المسلمین کی برائی کرتے ہیں۔ جماعت المسلمین تو کہتا ہے کہ جماعت المسلمین صحیح ہے، قرآن حدیث سے ثابت کرتا ہے وہ، تو تم ثابت کرو نا کہ تمہارا نام قرآن حدیث سے صحیح ہے، تو تم ثابت ہی نہیں کر سکتے، اور تم خود کہتے ہیں کہ قرآن حدیث سے جو جماعت المسلمین نام صحیح ہے، تو پھر جو ہے وہ جماعت المسلمین میں شامل ہو جاؤ۔ اور شامل اس لیے نہیں ہوں گے کہ ان کے امیریت جو ہے، ان کی کرسی، ان کے جو ہے دفتر مدرسے سب جماعت المسلمین کے اندر چلی جائے گی، کیونکہ اللہ کے رسول نے کہا جماعت المسلمین کی امام کے ساتھ شامل ہو جاؤ۔ جماعت المسلمین تم میں شامل نہیں ہوگی، ٹھیک ہے نا، تم جماعت المسلمین میں شامل ہو جاؤ، تو اسی لیے ان کی کرسی جاتی ہے، اس لیے وہ خاموش ہے، کیونکہ ان کی امیریت، ان کی امارت جو ہے، ان کی جو باس گیری ہے وہ ختم ہو جائے گی۔ تو یہاں پر کوئی بھی ہو، چاہے محمد علی مرزا ہو یا کوئی اہل حدیث کا بڑے سے بڑا جو ہے امام ہو، یا کوئی بھی ہو، یا عبداللہ ناصر البانی صاحب ہو، سبوں نے ایکسیپٹ کیا ہے، اور ہماری ویڈیو میں بھی ہے کہ جماعت المسلمین نام ہی صحیح ہے، تو پھر رکھتے کیوں نہیں؟ ڈاکٹر ذاکر نائک نے بھی بولا ہے البانی صاحب کو، عبداللہ ناصر البانی صاحب کو سعودی عربیہ کے اندر کھڑے ہو کر ان کے منہ پہ آنکھ میں آنکھ ڈال کے بولا ہوا ہے کہ تم جماعت المسلمین میں کیوں نام رکھتے ہیں، تو وہ خاموش ہو گئے، لاجواب ہو گئے۔ تو البانی جیسے فیل ہو گیا ہے سعودی عربیہ کے اندر، تو یہ محمد علی مرزا کیا چیز ہے؟ کوئی بھی جو قرآن حدیث کے خلاف جائے گا تو وہ خارجی ہوگا، ٹھیک ہے نا، وہ خارج ہے، وہ جہنمی ہے، سب لوگ جو انکار کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو اس غلط فہمی میں مت رہو، تم کو بہت ہی سخت اور مضبوط دلیل کے ساتھ بات کرنی چاہیے کہ قرآن کی آیات جو ہے سورہ حج سورہ نمبر 22 آیات نمبر 78 78 ہوا سماک المسلمین، اور حدیث نمبر صحیح بخاری صحیح حدیث 7084 7084، ٹھیک ہے، اس کے اندر بھی کہا ہے کسی جماعت میں شامل مت ہو، سب جہنمی رہیں گے، مسلمانوں کی جماعتیں، ایک ہی جنت میں رہے گا جس کا نام جماعت المسلمین ہے۔ وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و تلزم جماعت المسلمین و امام ہوں، کہ تم صرف جماعت المسلمین اور اس کی امام کے ساتھ شامل ہونا، اگر وہ نہیں ملتی ہے تو آپ جنگلوں میں پہاڑوں پہ جا کے رہنا اور درخت کی جڑیں چباتے رہو یہاں تک کہ تمہاری موت آ جائے، مگر تم کسی بھی جماعت میں شامل نہیں ہونا، اس کے علاوہ جماعت المسلمین کے علاوہ کسی جماعت میں شامل نہیں ہونا، وہ سب جو ہے جماعتیں جہنمی رہے گی۔ تو جہنم کی طرف وہ بلائیں گے، وہ اپنی جماعتوں میں بلائیں گے، مطلب وہ جہنم میں تم کو ڈھکیل دیں گے، یہ حدیث ہے باقاعدہ، اور پچھلی ویڈیو میں ہم نے پڑھ کے بتائی ہے۔ تو اس لیے جو ہے اتنا کھول کھول کے بتانے کے بعد بھی لوگ جو ہے ہم سے بحث کرتے ہیں کہ ایسا کیوں نہیں، ویسا کیوں نہیں، محمد علی مرزا ایسا کہتا ہے۔ محمد علی مرزا قرآن حدیث کے سامنے کچھ نہیں ہے، کوئی کچھ نہیں ہے قرآن حدیث کے سامنے۔ جب قرآن حدیث ہو گئی اس کے بعد کوئی کچھ نہیں، کوئی ترم خان یہاں چلنے والی نہیں ہے، صرف اللہ اور اللہ کے رسول کی چلیں گی، اطیع اللہ اور اطیع الرسول کی چلے گی، ٹھیک ہے نا۔ اگر قرآن حدیث میں کوئی چیز نہیں ملتی ہے تب جو ہے آپ جو ہے وہ صحابیوں کے پاس اور تابعین طب تابعین اور محدثین اور یا امیروں کے پاس جا سکتے ہیں، لیکن جب یہ کلیئر کٹ قرآن حدیث میں لکھا ہوا ہے تو بات ہی ختم ہو گئی۔ تو اب یہ بات قرآن حدیث سے بالکل ثابت ہو گئی کہ آپ کو جماعت المسلمین ہی میں شامل ہونا ہے، اور ہم نے سب ایڈریسز پچھلے ویڈیو میں ڈال دیے ہوئے،
آپ ویڈیو دیکھ لیجیے ہمارے پچھلے 3-4 ویڈیو، تو اس میں جو ہے صحیح جماعت المسلمین جو پاکستان میں نکلی ہے اس کی ہم نے ویب سائٹس، اس کے جو ہے گوگل سائٹس، اور ان کے جو ہے یوٹیوب سائٹس، اور ان کے فون نمبرز، ان کے فیکس نمبرز، ان کے جو ہے وہ کمپلیٹ میڈیا چینلز آف فیس بک جو ہے ایڈریسز، اور ان کے ڈائریکٹ فون نمبرز پہ ہم نے ڈال دیے ہیں اس پہ. آپ اسکرین پہ دیکھتے جائیں گے تو آپ کو پچھلی ویڈیو میں مل جائے گی، اور آپ ڈائریکٹ کانٹیکٹ کریں جماعت المسلمین پاکستان جو ہے وہ ڈائریکٹ ڈالے تو آپ کو بھی گوگل میں بھی آپ کو مل جائے گا، سرچ کر کے آپ معلوم کر سکتے ہیں. اور جب تک نہیں ملتی آپ انتظار کریں، کسی جماعت میں نہ جائے، اور جو لوگ جماعت میں شامل ہیں وہ جماعت سے نکلیں، اپنے گھروں میں اللہ الگ الگ نماز پڑھیں، اور اللہ آپ کو برکت دے گا. اور اگر آپ پھر بھی جو ہے وہ جاتے ہیں اور جماعت میں شامل ہوتے ہیں تو آپ خود جہنمی ہیں، آپ خود اس کے ذمہ دار ہیں. ہم ذمہ دار نہیں، ہم نے آپ کو بتا دیا، ٹھیک ہے نا. اب آپ خود ذمہ دار ہیں اس کے، ٹھیک ہے نا. اللہ تعالیٰ خود جو ہے تم کو قیامت کے دن پوچھے گا کہ تم کو بتانے کے بعد بھی، قرآن حدیث کھولنے کے بعد بھی، دکھانے کے بعد بھی آپ جو ہے جماعت المسلمین کے علاوہ کسی جماعت میں شامل ہو رہے ہیں، تو تم خود اپنی جہنم کے خریدار تم خود ہے، ٹھیک ہے نا. ہم کو آئندہ یہ مت بتاؤ کہ جو ہے یہ مولانا یہ کہتا ہے، وہ یہ مولانا وہ کہتا ہے. وہ جو مولانا جو بھی جماعت المسلمین کے خلاف بولے گا وہ بھی جہنمی ہے، ٹھیک ہے نا، چاہے وہ کوئی بھی رہو. کیونکہ قرآن حدیث نے فیصلہ کر لیا ہے کہ جہنمی ہے تو جہنمی ہے. جہنمی کا مطلب جو ہے فیصلہ کیا، مطلب وہ جنت کبھی بھی نہیں دیکھیں گے زندگی میں، ہمیشہ کے لیے جہنم میں جائے گی، بات ختم ہو گئی. اور جب عقیدہ تمہارا صحیح ہو جائے گا، اور جب تم بالکل عبادت کریں گے، قرآن حدیث کا روزے کے صفحہ مرتے دن تک پڑھیں گے، اور پھر اندر سے تیاری کریں گے اللہ کی سرزمین پہ اللہ تعالیٰ کے قانون نافذ کرنے کے لیے، تو اس میں برکت بھی ہوگی. اور اس کے بعد تم شہید بھی ہو جائے گے تو تم کو جنت ملے گی، ٹھیک ہے نا. عقیدہ پہلے صحیح کرو اپنا. تو عقیدہ جو ہے جماعت المسلمین میں داخل ہونے کا اپنے دماغ میں ڈالو، اور جو ہے اس کے لیے پوری جدوجہد کرو، اور پھر جو ہے وہ جنگ کے لیے تیاری کرو. پھر وہ مزہ کچھ اور ہے نا. پھر وہ ادائیں الگ ہوگی، ہے نا، اس میں کانفیڈنس الگ ہوگا. تو اللہ تعالیٰ نے ہم کو جو چانس دیا ہے عقیدہ صحیح کرنے کا، وہ پہلے عقیدہ دل اور دماغ سے بالکل صحیح کرو پہلے، اس کے بعد کامیابی ملے گی. کچھ لوگ جو ہے وہ ہم بار بار ویڈیو میں کہتے ہیں کہ جو بھی آپ کو سوال ہے اگر، ٹھیک ہے نا، ہم نے ویڈیو بھیجا، ہم سمجھتے ہیں کہ تمہارا نام مسلمان نہیں تو لکھا ہوا ہے، میڈیا میں سب تمہارے نام جو ہے لکھے رہتے ہیں، لسٹ بنی ہوئی رہتی ہے. تو جو مسلمان ہے اس کو ہم بھیجتے رہتے ہیں، جو نام کے نام لکھا ہوا مسلمان، ہم اس کو مسلمان سمجھ کے بھیجتے ہیں، ٹھیک ہے نا. تو وہ پھر آگے سے فون کرتے ہیں ہم کو کیوں بھیجا، ہے نا، آپ کون ہیں، آپ کا نام کیا ہے نا، مولانا صاحب آپ کہاں کے رہنے والے ہیں. دیکھیے ہم کو یہ سوال سے تمہارے کوئی مطلب نہیں ہے کہ ہم کون ہیں، ہم کیا ہے، یہ سب چھوڑ دو، ٹھیک ہے نا. ہم ویڈیو میں کیا کہتے ہیں اس پہ دھیان دو بس. تمہارے سے لاکھوں لوگ ہیں جس کو ہم ویڈیو بھیجتے ہیں، پورے میڈیا میں چلتا ہے، یہ ایمو میں بھی چلتا ہے، واٹس ایپ پہ چلتا ہے، ٹویٹر پہ چلتا ہے، اور جو ہے وہ ٹویٹر ڈائریکٹ پہ چلتا ہے، انسٹاگرام پہ چلتا ہے، فیس بک پہ چلتا ہے، یوٹیوب پہ چلتا ہے. تو ہم اتنے لوگوں کو جو ہے سوال کے جواب نہیں دے سکتے فون کے اوپر، اس لیے آپ فون نہ کریں. کوئی سوال ہو قرآن حدیث کے مطابق تو آپ لکھ کر بھیجیں یا آڈیو ریکارڈنگ کر کے بھیجیں. ہمارے لنک سب جو ہے وہ ہمارے یوٹیوب چینل جماعت المسلمین ٹی وی کے اباؤٹ میں سب لنکس ڈالے ہوئے، اس میں لنکس کے حساب سے آپ واٹس ایپ سے جس کو جو سہولت ہے اس حساب سے بھیج سکتا ہے آپ کو آڈیو ریکارڈنگ کر کے، یا پھر جو ہے میسج لکھ کر آپ بھیج سکتے ہیں. آپ فون نہ کریں. ہم بار بار کہتے ہیں پھر بھی لوگ فون کرتے رہتے، کیا مزہ ان کو آتا ہے کیا من. کچھ لوگ تو اتنے بیوقوف قسم کے ہوتے ہیں کہ جو میسج آتا ہے اس کو پڑھتے نہیں ہیں، لیکن وہ بھیجنے والے کے پیچھے تحقیق کرتے، کس نے بھیجا، کیا بھیجا، کیوں بھیجا، کون ہے، ہمارا کوئی مذاق تو نہیں اڑا رہا ہے. پہلے ویڈیو دیکھو، آپ کے کام کی چیز ہے، ٹھیک ہے نا، آپ کی زندگی سدھارنے والی چیز ہے وہ، آپ پہلے اس کو دیکھو. اور کام کی چیز ہے تو ٹھیک ہے، نئی چیز ہے تو آپ ہمارا اکاؤنٹ بلاک کر دو. اتنا پریشان ٹینشن لیتے کیوں ہیں، بار بار فون کرنے کا کیا مطلب ہے، کوئی مطلب نہیں. اور سوال کیا کرتے، آپ کون ہے، آپ کا نام کیا ہے، آپ کہاں کے، کیا مطلب ہے، اور کہاں کے بھی رہنے دو، اس سے کیا مطلب ہے آپ کو. آپ ویڈیو دیکھو، قرآن حدیث چیک کرو، صحیح ہے، آپ کے کام کی چیزیں تو آگے بڑھو، نئی چیزیں تو ہمارا اکاؤنٹ بلاک کر دو. کیا ٹینشن ہے اتنا، نہ تمہارے بلاک کرنے سے ہم بھوکے مرنے والے ہیں، نہ تمہارے آن کرنے سے جو ہے ہم کو کوئی پیسے ملنے والے ہیں، نہ ہم تم سے کوئی پیسے کماتے ہیں، نہ ہم کوئی پیسے مانگتے ہیں تم سے، ٹھیک ہے نا. تو گھنٹوں گھنٹوں ہم ریسرچ کر کے آپ کو ویڈیو بھیجتے ہیں
تو ہم پر کوئی احسان نہیں کر رہے آپ اپنے آپ پر احسان کر رہے ہیں، اپنی زندگی سدھار رہے ہیں، صراط المستقیم کی طرف جا رہے ہیں۔ تو اپنا جو ہے قبلہ صحیح کرو بس، جو غلط قبلے کی طرف، غلط رخ کی طرف جا رہے ہیں، غلط مجلس کی طرف جا رہے ہیں، غلط اماموں کی طرف دوڑ رہے ہیں، غلط جماعتوں کی طرف دوڑ رہے ہیں، جہنمی جماعتوں میں تم داخل ہوئے ہیں، تو اس کو جنت کی طرف لے جاؤ، اپنا رخ چینج کرو۔ جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک پہلے قبلہ سے جو ہے کعبہ کی طرف منہ کر دیا، بس اپنا کعبہ، اپنا قبلہ صحیح کرو۔ تو قبلہ آپ کا غلط ہے، آپ کی زندگی بالکل، آپ کی نمازیں روزے سب جہنمی ہو جائیں گے اگر آپ کا عقیدہ صحیح نہیں۔ اپنا عقیدہ صحیح کرو، ٹھیک ہے نا، قرآن حدیث کے مطابق، تو پھر آپ کی ہر چیز جو ہے قبول کی جائے گی اللہ کے پاس۔ تو ہم صرف یہی کہتے ہیں کہ آپ جو ہے فون نہ کریں، ہمیں لکھ کے بھیجیں، ہم آپ کو جواب دیں گے، کیونکہ بار بار جو ہے وہ کمنٹس اور جو ہے ہم کو میسیج آتے رہتے ہیں، اس لیے ہم کو ویڈیو بنا کے بھیجنا پڑتا ہے، کیونکہ ہم ہر ایک کو جواب نہیں دے سکتے، اس لیے ہم جو ہے ویڈیو کے اندر ہی اس کے جواب دے دیتے ہیں، ہم کوئی بات چھپاتے نہیں ہیں، تاکہ لوگ جو ہے صراط المستقیم کی طرف جائے۔ بس روز ایک صفحہ قرآن حدیث پڑھے، اپنی عبادت کرے، اور اپنا رخ جو ہے بالکل صحیح قرآن حدیث کے مطابق صحیح کرے وہ، بس ہم یہی ہماری اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو ہدایت دے، صراط المستقیم پہ چلائے، اور قرآن حدیث کا ایک ایک صفحہ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے مرتے دم تک، اور جو ہے ہمیں دنیا آخرت دونوں طرف جنت نصیب کرے، اور جہنم سے بچائے، اور ہم سب کو صحت رکھے اور بیماری سے دور کرے انشاءاللہ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ اللہ حافظ، فی امان اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔